नमस्ते, मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किशनबाग में एक बदबख्त ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। हमले का ढोंग रचाने की कोशिश नाकाम। दीन से दूरी के नतीजे में बाज मुस्लिम लड़कियां मुर्तिद हो रही हैं, मुहासबे की जरूरत। वैट के खिलाफ कपड़े के ताजरीन का एहतजाज जारी। एहतजाजियों से मजलिस का इजहार यगामदद। जूनियर डॉक्टर्स के मुतालिबात को अपोजिशन की तायद। हुकूमत ने बातचीत की पेशकश से किया इनकार। साल 2012 के दौरान असातिज़ा की 21,334 जायदादों पर तकर्रात के लिए एलामिया जारी। और हबीबनगर पुलिस ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया। 10 मसरूखा लैपटॉप जब्त। और खबरें तफसील से। बेशुमार मसाइल का शिकार मुस्लिम माशरे को एक और संगीन खतरा लाहक है। दुख्तरान मिल्लत की बेराहवी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो अब न सिर्फ अगियार की तहजीब को अपना रही हैं, बल्कि उनके साथ जिंदगी बसर करने के लिए दीन के दामन को भी छोड़ रही हैं। जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाजुर में पेश है रिपोर्ट। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों। इन दिनों मिल्लत की बेटियों की मनमानी, अखलाक व हयासोस हरकतों, शरई हुदूद की खिलाफ वर्जियां और अपने मकानात व माहौल से फरारी का एक लामतनाही सिलसिला चल पड़ा है। गैर मुस्लिमों से शादियां फैशन बन चुकी हैं। मिल्लत की वो बेटियां आज अपने मजहब, ईमान व अखलाक और वालिदैन की इज्जत को खुद अपने कदमों तले रोंद रही हैं। शॉपिंग मॉल्स, तफरीही मुकामात, पार्क्स, हत्ता के मखलूत तालीमी इदारे बेहूदगी का मरकज बन चुके हैं। हर कोई फिक्रमंद और हर ज़ीहोश बेचैन है कि हमारी नौजवान नस्ल ने यह कौन सा रुख इख्तियार कर लिया है। इन मनमानियों और बेहूदगियों के क्या नताइज बरामद होंगे, और ताहाल जो नताइज बरामद हुए हैं वो इस कदर भयानक हैं कि अहले ईमान के दिल लरजने लगे हैं। हमारी बेटियां मंदिरों में शादियां रचा रही हैं, इंतहाई बेबाकी के साथ अपने नाजायज रिश्तों का ऐलान कर रही हैं। मुसलमान के खून और उनकी नस्ल में मुशरिकों के खून की आमिजिश दर्जनों सलमान रश्दी और तस्लीमा नस्लीन जन्म ले रही हैं। अहम तरीन सवाल जो हर किसी के जहनों में गर्दिश कर रहा है वो ये है कि इस बर्बादी के जिम्मेदार कौन है। हम में से बास खुद को यह कहकर तसल्ली दे लेते हैं कि संघ परिवार और हिंदू फिरका परस्त तंजीमें इस सिलसिले में बाज़ाब्ता मुहिम चला रही हैं, जिसके तहत मुस्लिम लड़कियों को फांसा जा रहा है और उन्हें वरगला कर मुर्तिद किया जा रहा है। लेकिन इसका सद्भाव कैसे हो? क्या दुश्मन की इस चाल का हमारे पास कुछ जवाब है? हम जो ईमान की कमजोरी की वजह से कामयाबी के हकीकी रास्तों से भटक चुके हैं, आईना देखने से क्यों खौफ खा रहे हैं? हमने बच्चों की तालीम के लिए तो सब कुछ कर लिया, लेकिन इनकी तरबियत में चौंक गए। कितने पापड़ नहीं बेले, अपने बच्चों को आला मेयार के अंग्रेजी मीडियम में दाखिलों के लिए क्या कुछ नहीं किया। सिफारिश करवाई, डोनेशन के लिए जायज नाजायज हर तरीका इस्तेमाल किया। खुद इतनी पाबंदी से स्कूल नहीं गए जितनी पाबंदी से अपने बच्चों को स्कूल लेकर गए। स्कूल की जानिब से तलब की जाने वाली किसी भी पेरेंट्स मीटिंग में गैर हाजिर ना रहे। तालीम के ताल्लुक से जरा सी शिकायत हो तो फौरी ट्यूशन का इंतजाम कर लिया। कहीं भी कोई कसर बाकी नहीं रखी और उसके नताइज भी बरामद हुए।
ہماری نوجوان نسل بہترین انگریزی بولنے لگی۔ اس طرح گزشتہ 20 تا 30 سالوں سے ہم نے دنیا کے حصول کے لیے جو محنت کی تھی وہ کامیاب رہی۔ آج ہمارے بچے کسی بھی میدان میں کسی سے کم نہیں، اب وہ میدان چاہے تعلیمی ہو یا دنیا کی دوسری قوموں کی برابری کا۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری نسل نے کامیابی حاصل کر لی ہے، وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کما رہی ہے، ملازمت کے سلسلے میں راتیں باہر گزار رہی ہیں، ہفتہ بھر کام کے بعد صرف ایک دن تفریح کے نام پر ویکنڈ پارٹیز میں خود کو تر و تازہ کر رہی ہیں۔ موبائل فونز و انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں نہ صرف اپنے روابط بڑھا رہی ہیں، کسی بھی موضوع پر کھل کر اپنے خیالات و رائے کا اظہار کیا جانے لگا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ تعلیم، کامیابی اور برابری کے نام پر ہمارے ازلی دشمن نے بڑی ہی مکاری کے ساتھ ہمیں ایک ایسے راستے پر ڈال دیا ہے جس کی نہ تو منزل ہے اور نہ ہی وہاں سے واپسی ممکن ہے۔ شاعر انقلاب علامہ اقبال نے دشمن کی اس چال کا برسوں قبل اندازہ لگاتے ہوئے اس موضوع پر ایک شعر لکھا تھا۔ علامہ نے ایک فرنگی کی اپنے بیٹے کو نصیحت کو کچھ اس طرح شعر میں بیان کیا ہے: تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی گمشدہ راہیں تلاش کریں، کامیابی کی حقیقی معنوں سے واقفیت حاصل کریں۔ ہماری نوجوان نسل کی اس تعمیر نو میں مائیں سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ جس قوم کی مائیں مذہب پر سختی سے پابند رہتی ہیں، اس قوم کے نوجوان کو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ بدقسمتی سے ہماری قوم کی مائیں اس وقت خواب غفلت میں ہیں، فرسودہ رسم و رواج، حسد، جلن، غیر ضروری مقابلہ بازی، جھوٹے رکھ رکھاؤ، توہم پرستی اور کمزور عقیدے نے ہماری ماؤں کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ اولاد کو کون سی ڈگری دلوائی، بلکہ یہ سوال ہوگا کہ تربیت کیسے کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور اگر کوئی اپنی بیٹی کو صحیح تربیت دے کر رخصت کرے تو جنتی ہے۔ بچوں کی تربیت، ان کی شخصیت سازی میں ماں کی جو ذمہ داری ہے، اس سے پہلو تہی کی وجہ سے ہمیں ملت کی بیٹیوں کی منمانیاں دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ کسی مرد مومن کا قول ہے کہ اولاد کو فجر پڑھوانی ہو تو والدین کو تہجد پڑھنی پڑے گی۔ دختران ملت کو بھٹکی ہوئی راہ سے واپس لانا نہایت آسان ہے، شرط یہ ہے کہ ہم کامیابی کے حقیقی معنوں سے واقف ہو جائیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں۔ 5% ویٹ ٹیکس کے خلاف احتجاج کرنے والے کپڑے کے تاجرین سے مجلس اتحاد المسلمین نے اظہار یگانگت کیا ہے۔ مجلس کے ارکان اسمبلی سید احمد پاشا قادری، ممتاز احمد خان اور وراثت رسول خان نے اندرا پارک پہنچ کر احتجاجی تاجرین سے ملاقات کی۔ مجلس کے ارکان اسمبلی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کپڑے کے تاجرین کی مانگوں کو پورا کرے اور پارچہ جات پر سے 5% ویٹ ٹیکس برخواست کیا جائے۔ ریاستی کابینہ نے سرکاری ملازمین کی گرانی الاؤنس میں 5.99% کے اضافے کو منظوری دے دی ہے۔ اس پر 1 جولائی سن 2011 سے عمل آوری ہوگی۔ ریاستی کابینہ کے پیر کو ہوئے اجلاس میں ویٹ کے اضافے کے آرڈیننس کو بھی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ چتور، اننت پور اور نیلور میں مختلف پروجیکٹس کے لیے اراضی کی فراہمی سے بھی اتفاق کیا گیا۔ کابینہ کے اجلاس میں امبیڈکر کے مجسموں کو نقصان پہنچائے جانے کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا اور وزراء نے قصوروار افراد کے خلاف غیر ضمانت وارنٹ کے مقدمات درج کرنے کی تجویز پیش کی۔ ریاستی کابینہ نے حالیہ پارٹنرشپ سمٹ کے دوران 6.7 لاکھ کروڑ کی سرمایہ کاری پر چیف منسٹر کو مبارکباد پیش کی ہے۔ تلنگانہ وزراء نے تلنگانہ کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے تلنگانہ تحریک اور عام ہڑتال کے دوران عائد کیے گئے مقدمات سے دستبرداری پر چیف منسٹر کو توجہ دلائی۔ تلگو دیشم کے صدر نارا چندر بابو نائیڈو نے ہڑتالی جونیئر ڈاکٹرز کے مطالبات کو جائز قرار دیا ہے۔
हड़ताली डॉक्टर से इज़हार यगानगत करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम मसाइल पर गैर जिम्मेदाराना मौक़िफ़ इख्तियार कर रखी है। उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर चीफ मिनिस्टर और वज़ीर सेहत के मौक़िफ़ की मज़म्मत करते हुए कहा कि दोनों कायदीन ने अपनी जिद पर कायम रहते हुए डॉक्टर्स के मसाइल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर्स के एहतजाज की तायद का ऐलान किया। टीआरएस लीडर हरीश राव ने भी हड़ताली डॉक्टर्स से मुलाकात करते हुए अपनी पार्टी की जानिब से मुकम्मल तायद का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स के मसाइल की यकसुई नहीं की गई तो टीआरएस भी डॉक्टर्स के एहतजाज में शामिल हो जाएगी। रियासती वज़ीर सेहत डीएल रविंदर रेड्डी ने हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत की दावत दिए जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि काबीना के इजलास में चीफ मिनिस्टर को जूनियर डॉक्टर्स के स्टाइपेंड से मुतालिक वाकिफ करवाया जाएगा और काबीना की ज़ैली कमेटी के क़याम के बाद ही जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत के लिए तलब किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी डीएससी ने साल 2012 के दौरान असातिज़ा की 21,334 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी कर दिया है। रियासती वज़ीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने बताया कि स्कूल असिस्टेंट की 703 लसानी पंडितों की 2000, फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स की 365, बल्दी मदारिस की 1672 जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। मई की 2 तारीख को डीएससी का तहरीरी इम्तिहान मुनक़िद होगा। 3 मई को स्कूल असिस्टेंट, 4 मई को एसटीसी, पीआईटी और पीएसए के तहरीरी इम्तिहान मुनक़िद होंगे। इस बार तमाम दरख्वास्तें ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। फरवरी की 16 तारीख से मार्च की 17 तारीख तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। वज़ीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने टीचर्स के तहरीरी इम्तिहान टेट के नताइज का भी ऐलान किया। इन इम्तिहानात के पहले पर्चे का नतीजा 48% रहा, जबकि साइंस और मैथ्स के दूसरे पर्चे के नतीजे 67% और सोशल स्टडीज के तीसरे पर्चे का नतीजा 45% रहा। मुजस्सिमों को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात का जायजा लेने और नए मुजस्समों की तनसीब व निगरानी के लिए काबीनी ज़ैली कमेटी का इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद हुआ, जिसमें नए मुजस्समों की तनसीब के सिलसिले में बातचीत की गई। इस इजलास में वज़रा जाना रेड्डी, रघुवीरा रेड्डी, वी वसंत कुमार, धर्मा प्रसाद राव, विश्वारूप और दूसरों ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वज़ीर सियाहत वी वसंत कुमार ने कहा कि मुजस्समों की नक़ाब कुशाई से पहले अवामी नुमाइंदों को भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि मुजस्समा बाकायदा इजाज़त के साथ नस्ब किए जा रहे हैं या नहीं। मीडिया के नुमाइंदों से जब इनसे टैंक बंड पर मुनहदम किए गए मुजस्समों की दोबारा तनसीब से मुतालिक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं मुजस्समे तराशने वाला नहीं हूं। तेलुगुदेशम पार्टी के कायदीन ने पीर को स्पीकर असेंबली एन मनोहर से मुलाकात करते हुए अराजी हसूल मसले पर असेंबली की हाउस कमेटी के क़याम के लिए नुमाइंदगी की। स्पीकर से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तेलुगुदेशम लीडर पी केशव ने बताया कि असेंबली में हुकूमत ने तयख़ुन दिया था कि वह अराजी हसूल मामलात पर मुखन्ना कमेटी का क़याम अमल में लाया जाएगा, लेकिन अभी तक उस वादे पर अमल नहीं किया गया है। पी केशव ने बताया कि स्पीकर ने उन्हें तयख़ुन दिया है कि 3 या 4 दिन में इस मसले का तफसीली जायजा लेकर कार्रवाई की जाएगी। किशन बाग में एक बदबख्त और मलून शख्स ने अपनी मां का कत्ल कर दिया और खुद को भी जख्मी करते हुए नामालूम अफराद के हमले का ढोंग रचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तफ्तीश पर इसने एतराफ किया है कि इसने अपने हाथों से ही अपनी मां को कत्ल किया है। अपने हाथों से अपनी जन्नत और आखिरत उजाड़ लेने का यह दर्दनाक वाकया हमारे शहर के कुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाके में पेश आया। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का मुबारक महीना है। शहर भर में जश्न मीलाद की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार सजाए जा रहे हैं, गलियां रोशन की जा रही हैं, चौराहों को मुनव्वर किया जा रहा है। चारों तरफ लगी सब्ज झंडियां रूह को शाद कर रही हैं। जा बजा महफिल मीलाद, महफिल नात शरीफ और जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें आकाए दो जहां की तालीमात, बरक़ात और मौजज़ात से वाकिफ करवाया जा रहा है। नूर से भरे इस माह मुबारक में अलीम नामी एक बदबख्त ने ताहिरा बेगम नामी अपनी मां को महज इस वजह से कत्ल कर दिया कि वो अपने बेटे की जहालत और आवारागर्दी पर उसे डांट रही थी।
واقعہ یہ بتایا گیا ہے کہ علیم کی روز روز کی مار پیٹ اور بدکاری سے تنگ آ کر اس کی بیوی مائکے چلی گئی تھی۔ علیم اپنی ماں پر مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ جا کر اس کی بیوی کو واپس لائے۔ حقیقت پسند طاہرہ بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ تو غلط ہے، غیر ضروری اپنی بہو کو مار پیٹ کرتا ہے، لہٰذا میں بہو کو واپس نہ لاؤں گی، تو خود جا کر اسے لے آ اور سنجیدگی سے زندگی گزار۔ اپنی ماں کا یہ جواب اس خبیث شخص کو اتنا برا لگا کہ وہ ایسی ہستی پر حملہ آور ہو گیا جس نے 9 ماہ اسے اپنے جسم کا حصہ بنا کر اپنا خون جگر پلایا، سخت ترین تکالیف کو سہ کر اسے جنم دیا، اپنی نیند، اپنا چین سب اس بدبخت کے لیے اجاڑ دیا، خود نہ کھائی لیکن اس کا پیٹ ضرور بھرا۔ سرکار دو عالم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہا کہ میری ماں اندھی ہے اور معذور ہے، میں اس کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، اس کے سارے کام میں اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہوں، کیا میرا حق ادا ہو گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی کھال جسم سے کھینچ کر اس کے جوتے بنا کر اپنی ماں کو پہنا دے، تب بھی اس کی وہ ایک تکلیف کا ازالہ نہیں ہو سکتا جو تجھے جنم دیتے وقت تیری ماں نے برداشت کی تھی۔ جنت کا حصول ہر مسلمان کا مقصد ہے، اور جنت سخت ترین آزمائشوں، تقوی و پرہیزگاری اور صراط مستقیم پر چلنے سے حاصل ہوتی ہے۔ آقائے دو جہاں نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ایک مسلمان نے اپنی ماں کو قتل کرتے ہوئے نہ صرف اسلامی شعار کی بے حرمتی کی ہے بلکہ اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ لیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آقائے دو عالم کی میلاد کے اس ماہ میں ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی اپنوں اور غیروں دونوں کو واقف کروائیں اور امی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں ہم جشن میلاد النبی کے پیش نظر اپنے اطراف کے ماحول کو روشنیوں سے منور کر رہے ہیں، وہیں ہمیں چاہیے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے دلوں کو بھی منور کریں۔ ریاستی وزیر شلہ جنات کے چیمبر میں پیر کو ST/SC طبقے سے تعلق رکھنے والے وزراء اور ارکان اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں امبیڈکر کے مجسموں کو نقصان پہنچائے جانے کے واقعات کی مذمت کی گئی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ریاستی وزیر گیتا ریڈی نے کہا کہ امبیڈکر کے مجسموں کی توہین کرنے والوں کے خلاف ناقابل ضمانت مقدمات درج کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ اسمبلی کے احاطے میں امبیڈکر کے مجسمے کو نصب کیے جانے کے سلسلے میں ST/SC طبقات سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندوں کی جانب سے چیف منسٹر سے نمائندگی کی جائے گی۔ تلنگانہ کے کانگریسی ارکان پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے بعد علیحدہ تلنگانہ کی جدوجہد میں شدت پیدا کی جائے گی۔ تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ کا اجلاس پیر کو منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن راجیہ سبھا کے کیشو راؤ نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ احتجاج کو حصول تلنگانہ تک جاری رکھا جائے گا۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی کی برسی کے موقع پر انہیں بھرپور خراج پیش کیا گیا۔ اسمبلی کے احاطے میں واقع مہاتما گاندھی کے مجسمے پر وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی، اسپیکر اسمبلی این منوہر کے علاوہ ریاستی وزراء اور دیگر قائدین نے پھول چڑھا کر انہیں خراج پیش کیا۔ باپو گھاٹ پر ریاستی گورنر ESL نرسیمن، وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی، صدر PCC B ستیانارائن کے علاوہ دیگر قائدین نے پھول نچھاور کیے۔ گاندھی بھون میں بھی مہاتما گاندھی کو خراج پیش کیا گیا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے قائدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آنگن واڑی ورکرز نے بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے کلکٹر آفس کے روبرو دھرنا دیا۔ احتجاجی آنگن واڑی ورکرز نے بتایا کہ گزشتہ اپریل سے انہیں بقایا جات ادا نہیں کیے گئے ہیں۔ احتجاجی ورکرز نے فوری سلسلے میں حکومت سے مداخلت کی اپیل کی۔ کلن مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلن نعتیہ مشاعرے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ 11 ربیع الاول 4 فروری کو عظیم الشان جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور 5 فروری 12 ربیع الاول کی شب کلن نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوگا۔ دارالسلام میں مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے میئر بلدیہ محمد ماجد حسین اور رکن اسمبلی بہادرپورہ معظم خان کے ہمراہ انتظامات کا جائزہ لیا۔
مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے بلدی حلقے پرانا پل کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے وہاں کے مسائل کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ مقامی مجلسی ذمہ دار اور مختلف محکموں کے عہدیدار بھی تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے فزیکل فٹنس ٹریننگ سینٹر برائے پولیس ریکروٹمنٹ کی نظام آباد برانچ کے ایک امیدوار نے 15 منٹ 22 سیکنڈز میں 5 کلومیٹر کی دوڑ مکمل کرتے ہوئے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ تاحال 35 نوجوان 5 کلومیٹر کی دوڑ میں کوالیفائی ہو چکے ہیں اور 10 نوجوان آرمی کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ نظام آباد کے کیمپ انچارج سید خیسر خواہشمند نوجوانوں کو سخت محنت کروا رہے ہیں۔ شوکت نگر واقع بنجارہ ہلز میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ اس بارونق محفل میں مولانا رضوان پاشا قادری اور مولانا رزاق زاہد کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ اس موقع پر مقامی افراد میں جوش و خروش دیکھا گیا۔ شہر میں سرکاری دواخانوں کی خستہ حالت اور حکام کی لاپرواہی کی شکایتیں معمول بن چکی ہیں۔ شہر میں ایسے کئی سرکاری دواخانے ہیں جہاں پر عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پیٹلا برج پر واقع زرگی خانے میں جہاں پر زیادہ تر غریب خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد علاج کے لیے آتے ہیں، لیکن جب خواتین رقم ادا کرنے کے لیے کاؤنٹر پر جاتے ہیں تو وہاں صرف لکڑی کے چکلے کی عارضی سیڑھیاں رکھی گئی ہیں اور بعض اوقات حاملہ خواتین بھی اس سیڑھیوں کا استعمال کرتی ہیں اور اس بات کا خطرہ بھی پایا جاتا ہے کہ زیادہ وزن کی وجہ سے یہ لکڑی کی عارضی سیڑھیاں ٹوٹ سکتی ہیں اور بڑے نقصان کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ حکام کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رکن پارلیمنٹ سکندرآباد انجن کمار یادو نے اسمبلی حلقے مشیرآباد میں 35 لاکھ روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی میئر راج کمار، متعلقہ رکن بلدیہ واجد حسین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وی ایچ پی کی جانب سے 28 اور 29 جنوری کو 2 روزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں تنظیم کے قومی صدر رگھوا ریڈی کے علاوہ مقامی صدور و نائب صدور نے حصہ لیا۔ اس اجلاس میں مسلمانوں کے خلاف مذموم منصوبہ بندی کی گئی۔ راگھوا ریڈی نے کہا کہ اقلیتوں کو 4.5% تحفظات دینے سے مسلمان طاقتور ہو جائیں گے۔ انہوں نے گاؤں کشی کے مکمل خاتمے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اکثریتی طبقے کو متحد ہونے کا مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرقہ وارانہ بل کی بھی مخالفت کی۔ پتھر گٹی مین روڈ پر واقع ایک شو روم میں سرقے کی دلیرانہ واردات پیش آئی ہے۔ اتوار اور پیر کی درمیانی شب نامعلوم سارقوں نے شٹر توڑ کر 50 سے 60 ہزار روپے مالیتی قیمتی کپڑوں کا سرقہ کر لیا۔ یہ مین روڈ 24 گھنٹے مصروف رہتی ہے۔ پولیس کا اس علاقے میں معقول بندوبست ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اس مصروف ترین مین روڈ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے جو پولیس کے لیے لمحہ فکر ہے۔ مونڈا مارکیٹ پولیس نے اے ٹی ایم آپریٹ کرنے سے ناواقف افراد کو دھوکہ دے کر ان کی رقم اڑانے والے ایک 16 سالہ عادی مجرم کو گرفتار کر لیا ہے جو نارائنا کالج کا طالب علم ہے۔ ودیا ساگر نامی سارق کو پولیس نے آر پی روڈ پر واقع ایس بی ایچ کے اے ٹی ایم پر ایک ضعیف شخص کو دھوکہ دے کر کارڈ تبدیل کرتے ہوئے اکاؤنٹ سے بھاری رقم چرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس کے قبضے سے ایک موٹر سائیکل اور 12,000 روپے نقد رقم برآمد کر لیے گئے۔ 16 سالہ طالب علم محض پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے ایسی وارداتیں انجام دیتا تھا۔ حبیب نگر پولیس نے ایک سارق کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 2.5 لاکھ روپے مالیت کے 10 مسروقہ لیپ ٹاپ ضبط کر لیے۔ اے سی پی گوشا میل نے میڈیا کو بتایا کہ ایراگڈے کے رہنے والے شیخ سلیم کو گاڑیوں کی تلاشی کے دوران دارالسلام چوراہے کے پاس حراست میں لے لیا گیا۔ پوچھ تاچھ کے دوران سارق نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ جرائم پیشہ ہے اور مخفل فلیٹس میں سرقے کی وارداتیں انجام دیا کرتا ہے۔ ڈی سی پی ایسٹ زون کی ٹیم نے 2 رہزنوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 7 تولے کے 2 طلائی چین کے علاوہ ایک موٹر سائیکل برآمد کر لی۔ پولیس نے بتایا کہ دونوں سائی بابا مندر کے پاس مشتبہ حالت میں گھوم رہے تھے کہ پولیس نے شبے کی بنیاد پر انہیں اپنی حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو مصری گنج اور کالے پتھر کے رہنے والے 22 سالہ غلام اور اعجاز نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔
ہمایوں نگر پولیس نے ایک فلیٹ سے 4 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے شراب کی بوتلیں اور ایک تلوار برآمد کر لی۔ سرکل انسپیکٹر پی مدھوکر سوامی نے میڈیا کو بتایا کہ متھرسری نیلائم اپارٹمنٹ واقع پوچما بستی کے فلیٹ نمبر 203 سے چنتل میٹ کے رہنے والے 2 خواتین اور 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کے ساتھ ہی 2 خواتین اور 3 مرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی افراد نے اس فلیٹ کی کھڑکی سے کود کر فرار ہونے والے ایک شخص کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس مقام واقعہ پہنچ کر فلیٹ کی تلاشی لی تو دیکھا کہ لوگ فلیٹ میں شراب نوشی کر رہے تھے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ یہ لوگ 3 دن سے اس فلیٹ میں رہ رہے ہیں۔ ان سے پہلے گپتا نامی ایک شخص رہتا تھا۔ پولیس اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کشن باغ میں ایک بدبخت نے اپنی ماں کا قتل کر دیا، حملے کا ڈھونگ رچانے کی کوشش ناکام۔ دین سے دوری کے نتیجے میں بعض مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، محاسبے کی ضرورت۔ ویٹ کے خلاف کپڑے کے تاجرین کا احتجاج جاری، احتجاجیوں سے مجلس کا اظہار یگانگت۔ جونیئر ڈاکٹرز کے مطالبات کو اپوزیشن کی تائید، حکومت نے بات چیت کی پیشکش سے کیا انکار۔ سال 2012 کے دوران اساتذہ کی 21,334 جائیدادوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ جاری۔ اور حبیب نگر پولیس نے ایک عادی سارق کو گرفتار کر لیا، 10 مسروقہ لیپ ٹاپ ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔